سورہ جن، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی تبلیغ کا تذکرہ کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تہجد میں. مسجد جن وہاں مکہ میں موجود بھی ہے. تو جنات کا ایک وفد وہاں سے گزرا. انہوں نے جب قرآن سنا تو بڑے حیران ہوئے. یہ تو بالکل ویسا کلام ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تورات اور حضرت عیسیٰ پہ انجیل. یہ تو بالکل ویسا کلام ہے. یعنی ان کو اندازہ ہوا کہ یہ پیغمبر ہیں. وہ ہو سکتا ہے جن بھی پڑھے لکھے ہوں، یعنی اہل کتاب میں سے ہوں. تو وہ اچھا اس میں توحید کا بیان بھی تھا. تو وہ جنات جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے لگے. اچھا پھر ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنات جب آسمانوں پہ جاتے تو شہاب ثاقب کے ذریعے ان کا آسمانوں پہ داخلہ بند کر دیا گیا. تو یہ خبر بھی جنات میں پھیل گئی کہ پہلے ہم جاتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا، اب جانا روک دیا جا رہا ہے. یہ جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں نا، چنگاریاں، اس پہ سائنسدان اعتراض کرتے ہیں تو ویسی رگڑ لگنے سے وہ یعنی ستاروں کے ایک ٹکڑے، سیاروں کے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں، رگڑ لگنے سے یہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی جن کو مار سکتے ہیں اس کے، فرشتے کسی جن کو مار سکتے ہیں اس کے ذریعے، رگڑ بھی لگے اور وہ جل بھی جائے اور جن بھی مر جائے. تو اس میں کون سا کوئی وہ ہمیں جن تھوڑی نظر آ رہا ہے، ہمیں تو وہ شہاب ثاقب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی شہاب ثاقب ٹوٹے تو کوئی جن ہی مر رہا ہو، اس سے اتفاقی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی آسمان پہ آپ کو رگڑتا ہوا ستارے کا ٹکڑا نظر آئے گا تو وہ جن ہی ہے جس کے پیچھے جا رہا ہے. وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جنات کا تعاقب ہوتا ہے اس کے ذریعے. تو یہ نبی کے دور میں ہوا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا کہ جنات نے کہا کہ ہم جب جاتے ہیں تو شہاب ثاقب آتا ہے، تو اس پر کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو پہلے بھی آ رہے تھے، اب تھوڑی آ رہے ہیں، کوئی نیا واقعہ تھوڑی ہے، یہ تو پہلے بھی آ رہے ہیں. تو جنات نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا اوپر داخلہ بھی کیا ہو گیا، منع ہو گیا. تو دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوا. تو واقعہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ کوئی دنیا میں نیا مذہب آیا ہے اور یہ پیغمبر ہیں. تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کی، جس کا سورہ جن میں تذکرہ ہے. تو تبلیغ میں انہوں نے یہ الفاظ کیے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. ہم پہلے کی طرح جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ہم اس میں پہرے دیکھ رہے ہیں اور شہاب ہے، پتھر ہیں جن سے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے. تو یہ کچھ کام ہوا ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لَا نَدْرِي، ہمیں نہیں پتا. یہ جو دنیا میں عجیب سا کام ہوا ہے نا، لا ندری، ہمیں معلوم نہیں ہے. اشر ارید بمن فی الارض، کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی یعنی شر کا ارادہ کیا گیا ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا، یا اہل زمین کے جو رب ہیں اس رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. آپ کا آئی کیو لیول اگر اچھا ہوتا تو مزہ آ جاتا. آپ ترجمے سے بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا یہ جو نیا واقعہ ہوا ہے، اہل زمین کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، پیسو وائس فعل مجہول، یا اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. بھائی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا یا شر کا ارادہ کیا ہے. شر اور خیر دونوں کی نسبت کس کی طرف کرتے؟ اللہ کی طرف. کہ پتہ نہیں اللہ اب انسانوں سے اچھا چاہ رہا ہے یا کوئی عذاب آنے والا ہے یا کوئی کچھ اچھا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں پتا لیکن کچھ ہونے والا ہے. نہیں آ رہی بات؟ ارے بھائی جنات کو جب یہ واقعہ ہوا نا، اوپر جانا بند ہو گیا آسمانوں پہ، تو جن آ کے آپس میں گول میز کانفرنس بلائی. انہوں نے بولا کہ بھائی کچھ کام عجیب سا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، یا تو کوئی بہت اچھا ہوگا یا کچھ برا ہو رہا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ تو ابھی کائنات میں نیا ہوگا، اس زمین پہ کچھ نیا ہوگا. بمن فی الارض، اہل زمین کے ساتھ کچھ نیا ہونے والا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اچھا ہونے والا ہے یا برا. تو یا تو دونوں میں اللہ کا نام نہ لیتے، یہ کہتے ہمیں نہیں پتا اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا. یا اگر اللہ کی طرف نسبت کرنی تھی تو یہ کہتے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اچھا کرے گا یا اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، برا کرے گا. بھائی جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا نا. یا تو اللہ کی طرف منسوب کرو اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی، کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے جو آسمان میں پہرے لگا دیے ہیں تو اب اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل زمین کے ساتھ کچھ بہت اچھا کرے گا یا اللہ ان کو سزا دے گا، کوئی برا ہوگا ان کے ساتھ. لیکن جنات کا انداز دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں جب برائی کی بات آئی تو اللہ کا نام درمیان سے غائب کر دیا. اشر اریدا جو میرے تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا اسپیچز چینل پہ، ان کو پتا ہے اریدا اکریما کی طرح ہے، پیسو وائس، ارادہ کیا گیا ہے. کس نے کیا یہ نہیں بتا رہے، کیا تو اللہ نہیں ہے. برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اب آئی سمجھ میں؟ اب بھی اگر نہیں سمجھ میں تو آئی کیو لیس لوگ ہیں آپ لوگ. پھر وہی پہلی ہے کہ وہ جو سیٹھ صاحب تھے نا، بے وقوف تھے، اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں، اپنے ملازم سے، کہ ایسی پہلی پوچھ کہ اس کا جواب میں بتا سکوں، ورنہ بے عزتی ہو جائے گی نا. اور اگر نہیں بتایا نا میں نے اس پہلی کا جواب تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تیری گردن اڑا دوں گا میں. اب پہلی پوچھ لیکن آسان، تاکہ میری عزت بھی ہو جائے کہ بھائی سیٹھ نے پہلی کا جواب دیا ہے. جب جواب دوں گا عزت ہوگی، بھائی بڑے ذہین ہیں آپ. تو آہستہ سے اس کو کان میں کہہ دیا کہ ایسی پوچھنا کہ مجھے جواب اس کا آ بھی جائے، اتنی مشکل نہ ہو.
اب یہ جو ملازم تھا نا, یہ گرو کہتے ہیں نا اس کو, گرو کہتے ہیں کہ چیلا کہتے ہیں, چیلا یا چیلا, بچہ بڑا ہوشیار ہے ماشاء اللہ, چیلا. تو وہ چیلا کے اب سوچنے لگا کہ یار ایسی پہلی پوچھو کہ بہت آسان ہو. اب اس نے پہلی سوچ کے آیا. سرائکی میں یہ لطیفہ ہے اصل میں, دیکھو ہک چانٹ مرے ساں سیدھا تھیا ویسے, یہ میں نے ایک لفظ سیکھا ہے سرائکی کا. اب کسی کا مطلب نہ پوچھنا, وہ چماٹ لگا دے گا آپ کو کھینچ کے. دیکھو ہک چانٹ مرے ساں سیدھا تھیا ویسے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی سے کہنا نہیں, ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو تھا نا, اس میں اس نے پہلی سوچی, اس نے کہا حضور, اب مجھے پوری سرائکی تو آتی نہیں نا, وہ ہمارے حضرت سرائکی میں سناتے تھے یہ لطیفہ, وہ مزہ سرائکی میں ہی ہے. خیر, ہک مخلوق ہے, پونچھ گھمیندی ہے, چولہے کے گرد گھومدی ہے تے میاؤں میاؤں کرندی ہے بھائی. پونچھ بلی ہے نا, سب کو پتا ہے بھائی, اور چولہے کے گرد اکثر گھومتی ہے, اور آخر میں کمبخت نے یہ بھی بتا دیا کہ میاؤں میاؤں کرندی ہے, کہ یار ایسا نہ ہو یہ کوئی شیر اور چیتا کو لے آئے. اب یہ کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی نا, آئی کیوں. اب یہ گھنٹہ بیٹھ کے سوچ کے کہتا ہے یار کس مصیبت, کہہ رہے کوکیڑ مرغا نا. اب یہ جو چیلا تھا نا, اس نے بولا اگر میں نے بول دیا نا کہ یہ غلط ہے تو میری تو ایسی کی تیسے. اور یہ تھا ڈیڑھ ہوشیار. یہ اگر یہ کہہ دیتا کہ جی یہ جو ہے کیا نام ہے صحیح جواب دیا, تو اس کو یہ شبہ تھا کہ جو میرا گرو ہے وہ کہے گا کہ یہ شاید 2 نمبری کر رہا ہے. تو اس نے بڑی چالاکی سے کام کیا. اس نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے, یعنی اتنی مشکل پہلی میں نے پوچھی تھی اور آپ نے بالکل درست جواب دیا, یہ کسی نے یقیناً آپ کو بتایا ہے. تو جواب کہتا ہے نہیں, عقل کی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی. ادھر کیا ہے یہ عقل کی دوڑ ہے, ہمارے ادھر ایسی پڑھتے تھے, عقل کی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی یہ. تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا, اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جنات کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. تو کتنی تمیز ہے جنات میں ہے بھائی. حالانکہ شر کا ارادہ بھی اگر کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے, خیر کا ارادہ بھی کیا ہے تو کس نے. لیکن قرآن جنات کے ان الفاظ کو نقل کر کے, قرآن نا سمندر ہے, بہت سارے مضامین قرآن میں ہوتے ہیں, ایک ایک آیت میں بہت ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو یہاں یہ جہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے, تبھی تو فقہاء نے بیان کیا نا کہ قرآن اور حدیث سے استدلال 4 طریقوں سے ہوتا ہے, عبارت النص, اشارت النص, اقتضاء النص اور دلالت النص. 4 طریقے ہیں جہاں سے فقہاء قرآن اور سنت سے مسائل نکالتے ہیں, جو اصول فقہ میں پڑھائے جاتے ہیں. جو آج کل جو نئے محقق آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, انہوں نے ان میں سے کوئی اصول بھی نہیں پڑھا ہوتا. تو اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے قرآن تمیز بھی سکھا رہا ہے ہمیں کہ جنات سے تمیز سیکھ لو, ہمیشہ شر کی نسبت اپنی طرف کرو. صحیح ہے نا, میری وجہ سے ایسا ہوا, یہ ساری خرابی کس کی وجہ سے ہوئی ہے, میری وجہ سے ہوئی ہے بھائی. میری کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے. جیسے غزوہ احد میں شکست ہوئی تو صحابہ نے تو اپنے آپ کو جھونک دیا تھا, شکست ہو گئی, تو قرآن نے کیا کہا, تمہاری وجہ سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, تم نے پیغمبر کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کی. صحابہ نے یہ نہیں کہا واہ ہم مدینہ چھوڑ کر آ گئے پیغمبر کے لیے, ہے بھائی اتنے ساری ہم نے قربانیاں دے دی اور اسباب کی دنیا میں کامیابی کی امید نہیں تھی, پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو میدان جنگ میں لے جا کے جھونک دیا. اب ایک گھاٹی پہ اگر 50 آدمیوں کے میں سے چند لوگوں نے اگر امیر کی اطاعت نہیں کی تو اس کی ہم سب کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے. دوسرے کوتاہی تو انہوں نے کی ہے اور قرآن کہہ رہے کہ تم نے کی ہے, سب کی طرف نسبت کیوں کی جا رہی ہے. صحابہ نے ایسا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا, کچھ بھی نہیں نکالا صحابہ, اے اللہ ہماری غلطی ہے, ہم استغفار کرتے ہیں, آئندہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی. تو کیسا کامیابی کے اصول ہیں یہ. تو بھائی دیکھو, دنیا میں آپ کو اللہ کی مان کے چلنا ہے, آخرت میں پھر اللہ آپ کی مان کے چلے گا, سمجھ رہے ہو نا. پھر آخرت میں اللہ کہے گا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہیں زبان سے نہیں بولنا پڑے گا, جو دل میں تمہارے خیال آئے گا نا, خواہش پیدا ہوگی, اس دل کی خواہشات کو اللہ وہاں پورا کرے گا. دنیا آزمائش کی جگہ ہے, پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے, یہاں آزمائشیں ہیں, اور اگر کوئی آزمائش نہیں ہے تو یہ خود ایک آزمائش ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فلاں تو بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے, وہ تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے. او بھائی یہ ہنسی خوشی زندگی خود ایک آزمائش ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اسے نہ کوئی بیماری ہے, اس کا گھر بھی ہے, اس کے بیوی بچے بھی ہیں, اس کو سکون بھی ہے, گھر میں آتا ہے بیگم تمیز سے بات کرتی ہے, اور جناب گھر سے باہر نکلتا ہے تو بیگم پوچھتی نہیں ہے واپسی پہ کہ انڈے کیوں نہیں لے کر آئے, کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. یہی ہو رہا ہے نا آج کل. اور جناب ابا بھی ٹھیک ہیں, اماں بھی ٹھیک ہیں, ملک کی حالات بھی ٹھیک ہیں, بے روزگاری بھی نہیں ہے, بلکہ والدین کو گالیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لائٹ بھی نہیں جا رہی ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے, بٹن دباؤ پنکھا چلتا ہے,
جیسے آسٹریلیا میں تو یہی ہوتا ہے, بٹن دباتے تھے پنکھا چل جاتا تھا وہاں پہ. میں حیران ہوتا تھا یار, ہم تو دیکھتے ہیں ٹرائی کر کے, چلا کہ نہیں چلا, ایسا ہی ہوتا ہے نا, چل گیا اے اللہ تیرا شکر, نہیں چلا کوئی بات نہیں, لائٹ آنے والی ہے تھوڑی دیر میں آ جائے گی. جنریٹر چلاؤ, کھینچو پھر اس کو جا کے, کتنے تو چپک کے مر گئے جنریٹر سے بیچارے اس چکر میں. تو کوئی ٹینشن اگر نہیں ہے تو بھی بڑی ٹینشن ہے بھائی. کہیں اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی پکڑ آنے والی ہے, اللہ کی بہت بڑی پکڑ نہ آنے والی ہو, اس لیے ڈرنا ہے. تبھی کہتے ہیں نا الایمان بین الخوف والرجاء, خوف اور امید کے درمیان ہے ایمان. اللہ کی نعمتوں پہ خوش بھی ہونا ہے لیکن خوف کے ساتھ, اترانا نہیں ہے, خوف کے ساتھ. یار اللہ نے مجھے گاڑی بھی دے دی, گھر بھی دے دیا, بیوی بچے بھی دے دیے, روزگار بھی اچھا ہے, صحت بھی اچھی ہے, سب کچھ ہی مجھے مل گیا, تو کہیں یہ استدراج نہ ہو, اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو, کیونکہ فرعون کو بھی سب کچھ مل گیا تھا. صحابہ میں تو ایسا بھی ہوتا تھا جب ان کے سامنے اچھے مرغن کھانے آتے رونا شروع کر دیتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے نبی کا جو ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا, ایسا تو نہیں آخرت میں نہیں ملے گا, اس سے ڈر جاتے تھے وہ. اور آج ہماری حال دیکھو, ہماری حالت دیکھو, خوشی ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں, دوسروں کو نیچا دکھانے لگتے ہیں, اور ایسے سمجھتے ہیں ہم سے بڑا فنٹر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اور اعمال کسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خوشی ملی ہے نا تو اعمال سے کیا ہو جاتے ہیں پیچھے, اور غم ہوتا ہے تو واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, کہ انسان کو جب شر پہنچتا ہے جزوعا, جزا فضا شروع کر دیتا ہے, واویلا, ہائے میرے رب نے یہ کر دیا, ہائے میرے اللہ نے یہ کر دیا میرے ساتھ, میں ہی ملا تھا اب ٹینشن دینے کے لیے. اور جب خوشیاں ملتی ہیں منوعا, اللہ فرماتے ہیں کنجوس بن جاتا ہے, میرا مال میں خرچ نہیں کروں گا, میں غریبوں کا خیال نہیں کروں گا, میرا پیسہ ہے, میری محنت ہے. تو کہیں الا المصلین, فرمایا کچھ لوگ ہیں جو معتدل ہوتے ہیں کہ جب غم پہنچتا ہے تو صبر کرتے ہیں, خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کی اطاعت میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, آخرت کا سوچ سوچ کے ڈرتے رہتے ہیں. لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں کے کسی اور کے پاس نہیں جاتے. لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اپنے ایگریمنٹ کے پابند ہوتے ہیں, کسی کو زبان دے کے پیچھے نہیں ہٹتے معاہدوں کے. تو اللہ نے جو خوف دن کے دل میں نا ان کی یہ صفات بیان کی ہیں, فرمایا یہ نارمل لوگ ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ نارمل. آج کسی نے بتایا کہ وہاں ایک افغانی آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے کہ ہم نے وہاں امریکیوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی نا وہاں افغانستان میں, تو ادھر افغانی جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے دوسرے جو بھائی ہیں نا وہ صبر کرتے ہیں, بھائی شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا کہ جب کوئی امریکی قتل ہوتا ہے تو چیخ چیخ کے رو رہے ہوتے ہیں فوجی. تو یہ ایک اسلام کا ایک صاف نظر آتا ہے کہ مسلمان غم کیسے جھیلتا ہے, اور جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. حالانکہ ان کی فوج میں موٹیویشنل اسپیکر بہت ہوتے ہیں جو ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں ملک, لیکن وہ کہتے ہیں ذرا سا زخم ہوتا ہے ایسا چیختے ہیں. ہمارے ہاں بچے بھی ایسے نہیں روتے جیسے فوجی رو رہے ہوتے ہیں, ایسا چیخ رہے ہوتے ہیں اور ایسا ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوتے ہیں, یار تیری ٹانگ ٹوٹ گئی, ہاں ہاں وہ. تو ایسے کئی لوگوں نے بتایا جو بھی آتے رہتے ہیں نا وہاں سے, آنا جو افغانی تو آتے ہیں یہاں تجارت کے لیے, تو کہتے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں نا اس طرح کہیں لڑائی ہو رہی ہو افغانیوں میں اور ان میں جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, تو اس میں یہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ چیخ رہے ہوتے ہیں, اور جب ان کے زخم ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے, تھوڑا کرار ہے بس, اور کچھ نہیں. یہی حال میتوں پہ بھی ہے. آپ دیکھ لو, دیندار اگر واقعی دیندار ہے وہ میت پہ چیخو پکار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے نا اس سورہ احقاف میں جنات کا بھی تذکرہ کیا ہے. جنات پر ایمان بھی, ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے, کیونکہ قرآن مجید سے, احادیث سے, تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے, ایک مخلوق بنائی ہے نور سے, جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ. اردو میں, فارسی میں فرشتہ, انگلش میں اینجل, اور عربی میں ملک. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک, جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں. ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں, تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو کیونکہ تو آسمانی کتابوں سے تواتر سے ثابت ہے. تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی. اب سائنس کا یہ کہنے, سائنس تو یہاں تک بھی سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان, کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں؟ خارج ہیں. اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں, دوسرے دلائل سے, تو ان کو مان لیا جائے, نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے. اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے, حضرت موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, تواتر سے. تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے. اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. جن
چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو, پردہ پڑ گیا ہو, دیوانہ ہو گیا ہو. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو, وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا. فلما جن علیہ اللیل, قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی, اندھیرا کر دیا رات نے, تو ہر وہ چیز جو چھپی, جنون اسی سے نکلا ہے. جنون پاگل ہو گیا نا, گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا, اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے. تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا. تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے, ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں. البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے, ہر جن برا نہیں ہوتا, لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا, وہ پھڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا, اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے. لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں. جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں. جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے, انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟